السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، امام المتقین، خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں بار بار خیر و بھلائی اور نیکیوں کا موسم عطا کیا ہے تاکہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ خیر کے کام کر کے اجر و ثواب حاصل کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوری زندگی خیر و بھلائی کے طلب کرنے والے بنے رہو اور رحمت الہی کی عطیات اور برکات کے حصول کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کی کوشش میں لگے رہو، تیاری میں لگے رہو۔ بے شک رحمتوں کے خزانے اللہ ہی کے پاس ہیں، جسے چاہتا ہے اسے عنایت کرتا ہے۔ ہماری زندگی بڑی مختصر ہے، اس کا ہر لمحہ گزرنے والا اور ہر وقت جو ہے وہ بڑا قیمتی ہے۔ یہ زندگی جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اس کا ایک مقصد ہے اور اس مقصد کو حصول کے لیے ہمیں سخت محنت کی ضرورت ہے۔ ذوالقعدہ کی 25 تاریخ کو یعنی یہ مقدس مہینے شروع ہو چکے ہیں۔ ذوالقعدہ کا پہلا، حج کے مقدس مہینوں میں پہلا مہینہ ذوالقعدہ کا ہے۔ حضرت امیر المومنین علی ابن طالب اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے آسمان سے زمین پر رحمت کا نزول 25 ذوالقعدہ کو 25 ذوالقعدہ کو خانہ کعبہ بنایا گیا اور یہ پہلی رحمت تھی جو سطح زمین پر رکھی گئی۔ اسی مہینے کی 26 تاریخ کو سیدنا داؤد علیہ السلام پر استغفار نازل ہوئی اور اسی مہینے کی 28 تاریخ کو سیدنا علی علیہ السلام کو مسند خلافت پر بیٹھے۔ تو یہ وہ دن ہے اور اب الحمدللہ اب ذوالحجہ کا مہینہ جو ہے وہ بس قریب ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذوالحجہ کے 10 دن بڑے ہی بابرکت ہیں۔ دنیا کے دنوں میں سب سے افضل ترین دن جو ہیں وہ ذوالحجہ کے 10 دن ہیں۔ کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب ہے۔ ان 10 دنوں میں مختلف عبادتوں کی بڑی فضیلت اور اہمیت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ اس کا سبب علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عشرہ ذوالحجہ کی امتیازی حیثیت اس بنا پر ہے کہ اس میں 5 ارکان یعنی ذوالحجہ کے 10 دنوں میں یعنی توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کسی اور جگہ اکٹھے اجتماع نہیں ہوتے جتنے ان 10 دن ان عبادت میں شامل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایام کی قسم کھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، قسم کھانا بہت بڑی بات ہے کہ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور رات کی جب وہ چلتی ہے۔ یقیناً عقل والوں کے لیے قسم بہت بڑی بات ہے کہ اللہ نے قسم کھا کر گواہی دی ہے ان 10 باتوں کی، ان 10 دنوں 10 راتوں سے 10 راتوں سے ذوالحجہ کا پہلا عشرہ۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے 10 دنوں میں افضل ترین دن عشرہ ذوالحجہ کے 10 دن ہیں۔ ان ابتدائی 10 راتوں سے ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ شفع اور وتر کی تفسیر کرتے ہوئے امام قتادہ کا قول نقل کرتے ہیں، شفع سے مراد قربانی کا دن اور وتر سے مراد 9 ذوالحجہ یعنی یوم عرفہ ہے۔ اسی لیے سلف صالحین ان افضل ترین دنوں میں مختلف عبادات کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے، خوب محنت اور مجاہدہ کرتے۔ عشرہ ذوالحجہ کے مستحب اور پسندیدہ اعمال: ذوالحجہ کا چاند ایک
دیکھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی تک ناخن اور بال نہ کاٹے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے اور قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ اگر کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھنے کے باوجود بھی بھول کر باعلمی سے چاند دیکھنے کے بعد اپنی ناخن یا بال کاٹ لے تو اس پر کوئی کفارہ جو ہے وہ لازم نہیں۔ افضل ترین اعمال مناسک حج اور عمرہ کی ادائیگی ہے۔ یہ وہ عظیم ترین عبادت ہے یعنی حج اور عمرہ جس کا بدلہ جنت ہے، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان گناہوں کا کفارہ ہے اور حج مبرور کا بدلہ جنت ہے۔ نماز، پھر دوسرا نمازوں کا اہتمام کیجیے۔ نماز ایک اہم ترین عبادت ہے جس کی ادائیگی ہر شخص پر ہمیشہ اور ہر جگہ رہتے ہوئے واجب ہے، مگر جب خیر و برکت کے ایام ہوں، یعنی واجب تو ہر دن ہے نماز کا، لیکن جب خیر و برکت کے ایام ہوں تو فرائض کے ساتھ سنتیں اور نوافل کا بھی خاص اہتمام کیجیے۔ آپ رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم کہتے ہیں، آپ جو 3 بار کہتے ہیں وہ 5 بار کر دیں، جو 5 بار پڑھتے ہیں وہ 7 بار کرتے ہیں۔ اسی طرح سبحان ربی الاعلیٰ کی جو ہے وہ تسبیح جو ہے اس کو یعنی خاص اہتمام کے ساتھ دل اور خشوع کے ساتھ ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی قربت کا بہترین، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ جو ہے وہ نماز ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ جس عمل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے اس میں سب سے پسندیدہ چیز وہ ہے جس کو میں نے فرض کیا، یعنی اللہ نے جو چیزیں ہم پر فرض کی، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، اور میرا بندہ برابر نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، تم کثرت سے سجود کو لازم پکڑ لو، تم اللہ کے لیے جو بھی سجدہ کرتا ہے اللہ اس کے ذریعے تمہارے درجات جو ہے وہ بلند کرتا ہے اور تمہارے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اس عشرے میں روزہ رکھنا بڑے ہی اجر کا ثواب ہے۔ صحیح بخاری حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفے کا روزہ رکھنے والے کی رکھنا یعنی معافی کا دن ہے، گزرے ہوئے 1 سال اور آنے والے 1 سال کا کفارہ بن جاتا ہے یوم عرفہ کو روزہ رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دن کا روزہ رکھتے تھے۔ اس عشرے میں روزہ رکھنا انتہائی پسندیدہ اور مستحب ترین فعل ہے، خاص طور پر 9 ذی الحجہ کا روزہ یہی عرفے کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دعا عرفہ کے دن کی جانے والی ہے، اور سب سے بہترین دعا جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام نے کی وہ تھی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کا ورد یعنی پہلے پیارے نبی نے بھی کیا اور اس سے پہلے نبیوں کو بھی اسی دعا کے ذریعے سے دعا کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ یوم عرفہ کے دن اللہ اپنے جتنے زیادہ بندوں کو آزاد کرتا ہے اتنا جہنم سے، یعنی جتنے زیادہ بندے اس دن جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں کسی اور دن نہیں کرتا۔ اس دن اللہ بندوں کے قریب ہوتا ہے اور فرشتوں پر فخر کرتا ہے۔ ذکر اذکار پورا عشرہ ذی الحجہ کے ایام تشریق میں کثرت کے ساتھ اللہ کی تسبیح کیجیے۔ دراصل ایک مسلمان مرد اور عورت کے لیے اللہ تعالیٰ کی عظمت و بڑائی کا اعتراف، اللہ تعالیٰ کی
ہیبت جلال کا حقیقی تصور کر کے، یعنی جب آپ کو تصور ہو کہ یہ اللہ کی ہیبت، اس کی عظمت، اس کی جلال، اس کی قوت کا، تو پھر یہ چیز آپ کو نافرمانی سے روکتی ہے، اور اللہ کی عبادت اور بندگی پر قائم رکھنے کا بہترین ذریعہ اللہ کا خوف ہے اور اللہ کے حکموں کو ماننا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عبادت اور فرائض پر جو ہے وہ قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذوالحجہ کی 7، 8 اور 9، 10 تاریخ کو اولاد کے لیے خاص طور پر دعا مانگے، کیونکہ ان دنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا جو تھی وہ قبول فرمائی تھی۔ اولاد کی زندگی، صحت، مال اور عزت میں برکت کے لیے خاص دعا کرنی چاہیے۔ اولاد کے اچھے نصیب اور نیک جوڑے کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ تمام والدین حج کے دنوں میں روزہ رکھیں۔ یوم عرفہ کا عصر اور مغرب کے درمیان جو ہے وہ قبولیت کا وقت ہے، یعنی یوم عرفہ کو عصر اور مغرب کے درمیان بالکل اللہ کی طرف رجوع کریں اور نماز عصر پڑھنے کے بعد اللہ کے ذکر اذکار میں مشغول ہو جائیں۔ 21 بار درود ابراہیم اول آخر پڑھیں اور درمیان میں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس کی تسبیح پڑھیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے سجدے میں جانے سے پہلے اپنی منہ مانگی دعا اور مراد اللہ تعالیٰ سے پائیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کی ہر دعا جو ہے وہ اللہ رب العزت جو ہے وہ قبول کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔